الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پچھلے دنوں ایک بھائی کا کمنٹ آیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے یہ پرابلم چل رہی ہے کہ جب بھی میں درود پاک پڑھنے بیٹھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ مجھے درود پاک پڑھنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ میں درود پاک کو اللہ کے ذکر پر ترجیح دے رہا ہوں، میں درود پاک کو اللہ کے ذکر پر فوقیت دے رہا ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجھے درود پاک کے بجائے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آتا ہو، تو اس ویڈیو کو مکمل اور توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ اللہ نے چاہا یہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا۔ اور اگر آپ کے ذہنوں میں بھی درود پاک سے متعلق کچھ بھی سوالات ہوں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو درود پاک ہے نا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے امام گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں سے درود پاک اول قسم میں آتا ہے، اور یہ وہ مبارک عمل ہے کہ جس کو خدائی عمل ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ بھی کر رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کتنے احکامات نازل فرمائے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کا حکم ارشاد فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ سارے اعمال کرو، کیونکہ یہ سارے اعمال اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، یہ سارے اعمال اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی عمل کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ میرے فرشتے کر رہے ہیں۔ لیکن درود پاک کا حکم ارشاد فرمانے سے پہلے رب کریم ارشاد فرماتا ہے یاد رکھنا یہ وہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ وہ کام ہے جو میرے فرشتے کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس عظیم کام میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر درود پاک کی کثرت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو اس کو 4 فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں جو کسی اور عمل میں حاصل نہیں ہوتے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا تو بیک وقت 4 فضائل اسے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کریم بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ دوسرا، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسرا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل کی جاتی ہیں۔ چوتھا یہ کہ 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس حوالے سے ایک دوسری دلیل بھی میں پیش کرتا ہوں، جیسا کہ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مالک کل عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے اوراد و وظائف میں سے کتنا حصہ مقرر کروں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اپنے اوراد و وظائف میں سے چوتھائی حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو حضور نے فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بھلائی ہے، زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ نصف حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں، کہ نصف حصہ درود پاک پڑھوں اور باقی کا نصف حصہ دیگر اوراد و وظائف پڑھوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ پڑھنے میں ہی بہتری ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں 2/3 حصہ درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کروں تو کیسا رہے گا؟ تو سنیے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہے مرضی پڑھو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زیادہ درود پاک پڑھنے میں ہی بہتری ہے، اگر زیادہ درود پاک پڑھنے میں ہی بھلائی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا
وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر سب اوراد و وظائف چھوڑ دوں اور صرف درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا معمول بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ تو سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، غور کریں کہ یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے والا ہر پریشانی اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرے گا، اور درود پاک کا وظیفہ ہی وہ مبارک وظیفہ ہوگا کہ اس کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف درود پاک کی کثرت پر ہی ہمیشگی اختیار کر لے اور درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے تو پھر سارے زندگی اسے مزید کسی وظیفے کی حاجت نہیں ہوتی۔ اس لیے درود پاک کو وظائف کا سردار کہا جاتا ہے، اور کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جنہوں نے دنیا میں درود پاک کی کثرت کی تو رب کریم نے انہیں دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا اور انہیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہی وہ مبارک وظیفہ ہے کہ اس کی کثرت کرنے کی برکت سے دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور بندہ اللہ کا برگزیدہ پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ درود پاک کے وظیفے کی خاص بات ہے کہ بندہ اس کی برکت سے ایمان کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور قبر میں بھی درود پاک کی برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، روز محشر بھی درود پاک کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ درود پاک کا وظیفہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے درود پاک پڑھنے والے کو بروز محشر حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کتنا بابرکت وظیفہ کہ جس کی حضور شفاعت فرما دیں کہ جو جنت میں داخل ہو جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو درود پاک کا جو وظیفہ ہے، جب بھی اس کی کثرت کریں تو یہ مطمئن ہو کر کثرت کیا کریں کہ یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور کتنی ساری احادیث طیبہ ہمیں ملتی ہیں درود پاک سے متعلق کہ جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے ہماری شفاعت فرمانی ہے، ہمیں جنت میں داخل فرمانا ہے، خود انہوں نے فرمایا ہے کہ جب تم درود پاک کی کثرت کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام وساوس کی جڑ سے کاٹ ہو چکی ہوگی اور پتہ چل گیا ہوگا کہ درود پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، اور وہ مبارک ذکر ہے کہ جس میں اسم جلالت اللہ تعالی بھی ہمیں پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی نصیب ہوتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرنا ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات سے مستفیض فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔